اللہ کتنے ہیں؟ قل هو اللہ احد، اللہ فرماتا ہے نبی تم کہہ دو هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے ہیں؟ ایک ہیں، اور سارے نبیوں کے سردار بھی ایک ہی ہیں۔ تو بے جوڑ کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ 3 آدمی نہیں جا سکتے وہاں، کچھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ سوچ ہماری پہلے والی سوچ ہے، ہمارے اوپر والے لوگ بتا کے چلے گئے، لیکن ایسی بات نہیں، بے جوڑ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ 7 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر لے تو بیمار شفا یاب ہو جائے، بیمار شفا یاب ہو جائے۔ تو 7 یہ جوڑ ہے، بے جوڑ ہے، جوڑ نہیں بے جوڑ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری یا پھر کوئی اور صحابی قافلے والوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو سفر دور ہونے کی وجہ سے بھوک لگی، تو وہاں پہ راستے میں ایک بہت بڑا ساہوکار، بہت بڑا ریچ پارٹی، بہت بڑا آدمی ملاقات ہوئی ان سے، تو کہا کہ ہمیں مہمان بنا لیجیے، کچھ کھلائیے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ان کو ایک بچھو نے ڈنک مار لیا، تو خادم سے کہا جاؤ ان سے کہو کہ آ کر کچھ پڑھ کے دم کرے۔ تو جب ان سے کہا تو کہتے ہیں ہمیں دم کریں گے، پڑھ کے دم کریں گے، لیکن آپ کو 30 یا 40 بکری دینے پڑیں گے، اس کے بدلے میں تب تو ہم دم کریں گے، ورنہ نہیں۔ تو اس نے کہا تم جو چاہو لو، پہلے دم کرو، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ آ کر کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کو پڑھ کے دم کیا، وہ شفا یاب ہو گیا، وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ تو پھر اس کے کہنے کے مطابق اس کو بکریاں دیے۔ ان میں سے کسی نے سوچا ایسا کیسا بکریاں لے سکتے؟ حضور کے بارگاہ میں گئے، حضور نے کہا لینا تمہارا درست ہے، تمہارا لینا درست ہے، اسی حدیث پاک سے اور دیگر بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے علماء تعویذ لینے پر، ایسے ہی فتویٰ دینے پر، جتنے بھی یہ کام ہوتے ہیں اس پر جو آپ دیتے ہیں یہ جائز ہے، اسی حدیث سے ثابت ہے، اسی حدیث سے ثابت ہے، اور دیگر حدیثیں بھی موجود ہے۔ تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کرے تو وہ شفا یاب ہو گیا، لیکن پھر ہمارے خیالات میں 3 5 7 ایسا نہیں ہے، طاقت میں بھی رہے تو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک بار درود شکر اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین کرام، یہ محفل بہت بہت مبارک ہو آپ تمامی حضرات کو، خاص کر ان لوگوں کو جنہوں نے اس محفل کے خاطر قدم، بات، مشورہ، پیسے، نہ جانے کس کس انداز سے لوگوں نے حصہ لیا، ان تمام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ آپ کی اس سجانے کو، محنتوں کو قبول فرما کر دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیشہ آپ لوگوں کو سدا بہار رکھے، ایسے ہی یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں، ہمیشہ کے لیے جاری رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کے معاملے میں خرچہ کریں گے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، سب ختم، باقی وہی رہتا ہے، باقی وہی رہتا ہے جو رب کے واسطے، حضور کے واسطے آپ نے راہ خدا میں دے دیا، وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دین کا کام ہے، اس سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی سدھرے گی۔ تو ان تمام کو ثواب ملتا ہی رہے گا جنہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، مشورہ دیا، وقت دیا، اور نہ جانے کیسے کیسے انداز میں محنتیں کی۔ اللہ ان تمام کو ہمیشہ سدا بہار رکھے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ محفل غوث اعظم کی طرف اور حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے محفل سجائی گئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پہلے غوث اعظم کے متعلق کچھ چیزیں سناؤں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کہیں گے بہت بڑے نہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ تو کیا صرف ہم سردار ہی جانتے ہیں؟ سارے ولیوں کے سردار، سارے ولی کے بڑے، سارے ولی کے ہیڈ ہیں۔ تو ان کو یہ مقام جو ملا کیا ایسے ہی مل گیا؟ ان کو یہ رتبہ ملا ایسے ہی مل گیا؟ کیا ان کو یہ عزت ملی، یہ شان و شوکت ملا یا ایسے مل گیا؟ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بہت محنت کرائی، بہت کھٹایا، بہت جد و جہد کی، بہت مکاشفہ کیا، مجاہدہ کیا، محاسبہ کیا، تب جا کر کے اللہ نے وہ مقام دیا۔ یہ تو انہوں نے کیا، لیکن ان سے پہلے ان کے والدین کا بھی بہت بڑا کردار رہا۔ ان کے والدین کی قصہ آپ نے سن لیا، واقعہ سن لیا۔ مختصر انداز میں سمجھا دوں کہ غوث اعظم کے والد صاحب کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، کہ انہوں نے جن سے نکاح فرمایا، جن سے شادی کی، وہ بھی اپنے وقت کے ولیاں تھی۔
ولیات تھے اپنے وقت کے، وہ دونوں ہستیاں ملنے کے بعد غوث اعظم اپنے اس دنیا میں جل وگر ہوئے، ایسے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک نہیں، ہمارا بچہ ایسا، ہماری بچی ایسی، یہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے خود غلطیاں ہیں۔ آج ہم خود نہیں سدھرنا چاہتے ہیں، آج ہم خود خراب ہیں اور سوچتے ہیں ہمارا بچہ ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے ہم کو بدلنا پڑے گا، پہلے ہم کو ٹھیک ہونا پڑے گا، تب آپ کا بچہ صحیح ہوگا۔ تب آپ کا بچہ، کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹہ 24 آورس آپ ہی کی لائف کو دیکھتا ہے، آپ کی بیوی کی لائف کو دیکھتا ہے، تب جا کر وہ کیچ ہوتا ہے، پھر اسی کے رویے پر، اسی اندازے پر، اسی طریقے پر، اسی نہج پر، اسی راستے پر، اسی وے پر چلتا ہے، تب جا کر بچہ ایک دن جب آتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ فلاں بچہ باپ کے اوپر گیا، فلاں بچہ ماں کی طرح ہے، فلاں بچہ اس کے چاچا کی طرح۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ کی میموری میں وہ سیو ہوتے رہتا ہے جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں۔ تو جس کے گھر میں مدنی ماحول ہو، جس کے گھر میں مدنی ماحول ہو، جس کے گھر میں سنت پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں، جس کے گھر میں نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں، جس کے گھر میں ٹی وی، سیریل، گانے باجے، جتنی بھی چیزیں برائی کے ہیں سب سے بچتے ہو، تو وہ بچہ ایک دن عالم بنتا ہے، ایک دن حافظ بنتا ہے، ایک دن مفتی بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں اس کے دماغ میں ساری اچھائیاں بھر دی، آگے اب گائیڈ لائن کرتا ہے، اس کا آگے اس کی رہبری کرتا ہے، آگے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ بچہ غلطی دیکھ کر دور بھاگتا ہے، بچہ برائی دیکھ کر دور جاتا ہے، بچہ فحش مناظر دیکھ کے دور بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 10 سال تک برائی سے نفرت دلاتی رہی، برائی سے نفرت دلاتی رہی، تو وہ ایک وقت کہتا ہے یہ تو غلط چیز ہے، یہ تو اچھی چیز ہے، اس طرف کیوں جاؤ؟ لیکن جب آپ برائی کرتے ہیں، جب آپ چغلی کرتے ہیں، جب آپ بے حیائی کرتے ہیں، جب آپ وڈی کھاتے ہیں، جب آپ سود کھاتے ہیں، جب آپ زنا کرتے ہیں، جب جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، دوسرے کی زندگی کو ہارڈ کرتے ہیں، تو آپ کا بچے کے سیرت پہ، کردار پہ، اخلاق پہ، کچھ کیریکٹرز پہ بدل کر کے بیڈ کیریکٹر والا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خون میں آپ کا خون شامل ہے، اس کے خون میں آپ کا خون شامل ہے، آپ کی بیوی کا خون شامل ہے، جس کے بنا پر وہ بچہ اسی کی طرف روا دوا ہوتا ہے، وہ بچہ اسی کی طرف روا دوا ہوتا ہے۔ اگر بچے کی پرورش ہم نے ٹھیک کی ہوتی تو بچہ نہیں بگڑتا، بچہ غلط راستہ نہیں چوائس کرتا۔ لیکن کچھ لوگ برائی، بے حیائی والے کام کرتے ہیں تو لیکن منع نہیں کرتے، اے بچہ اتنا لو، چھوٹا بچہ بھی 5 سال کا، 7 سال کا، رہنے دو، چلتا۔ 10 سال کی عمر سے ہم تربیت کریں گے نا، 12 سال کی عمر تربیت کریں گے نا، چلتا نہیں چلتا میرے بھائی۔ جھاڑ چھوٹا رجسٹر میں اگر بنگا ہو جائے تو اس کو سیدھا کر کے ایک لکڑی گاڑ دیے تو سیدھا ہو جاتا، اگر چھوڑ دیے نہیں، تھوڑا بڑا ہونے کے بعد سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جاتا۔ کیا ہوتا؟ ٹوٹ جاتا۔ وہ اسی وقت جب چھوٹا تھا جھاڑ، اسی وقت بنگے کو سیدھا کر کے ایک لاٹھی گاڑ دیے، ڈنڈا گاڑ دیا، لکڑی گاڑ دیے تو وہ سیدھا ہو جاتا وہ۔ لیکن جب بڑا ہونے کے بعد سیدھا کرتے ہیں، وہ اپنی حالت میں نہیں رہتا، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی سخت ہو جاتا ہے، اس کو سیدھا کرنے جاتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کتنے ماں باپ کی شکایت، میرے بچے کے واسطے تعویذ دے دیجیے امام صاحب، میرا بچہ بگڑتا جا رہا ہے، میری بچی خراب ہوتی جا رہی ہے، میرے بچے سے شکایتیں، کمپلینٹ آ رہی ہے۔ میرے بھائی، آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، تیر کمان سے نکلنے کے بعد بھی واپس آتا ہے؟ نہیں آتا۔ لیکن آپ کے پاس وقت ہے، انسان ہے، انسان کے واسطے سدھارنے کے لیے کوئی لمبا وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اور ہم بدل جائیں، بچہ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ علامہ شیخ سعدی بوسری رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کی عمر میں، کئی سال تک تو خالی دنیا کی سیر کرے، انڈیا میں سومناتھ مندر گجرات میں، جب وہاں پہ کتنے سال تک رہے، دیکھتے رہے کہاں پہ کلچر کیسا ہے، کہاں پہ کریکٹر کیسا ہے، زبان کیسی ہے، اخلاق کیسا ہے، دیکھتے رہے، تجربہ کرتے رہے۔ اس کے بعد 2 کتابیں لکھی، ایک کا نام گلستہ، ایک کا نام بوستہ، یہ فارسی زبان میں ہے، بڑے حضرات پڑھے ہوں گے۔ گلستہ، ایک کا نام بوستہ، فارسی زبان میں ہے۔ وہ کتابیں جو دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، زندگی سنور جاتی ہے، زندگی سنور جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا سیر کر کے لکھا اس کتاب کو انہوں نے۔ تو 40 سال کی عمر میں دل میں سوچا کہ شادی کی، تو بیوی نے کہا تو پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا کرتا ہے؟ دل میں چوٹ لگی، اس نے کہا نہیں، مجھے بیوی کی باتیں برداشت نہیں، میں مر جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کے کنویں کے پاس، اس زمانے میں جب کنواں ہوتا تھا، سوچا کنویں میں گر کے مر جاؤں گے، سوچ کر کے گئے۔
جب گئے تو دیکھتے ہیں کچھ عورتیں پانی نکال رہی ہیں، تو اس نے کہا عورتوں کو جانے دو، پھر میں جاؤں گا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، وہ عورتیں گئی، کچھ لڑکیاں آ گئی۔ قریب جا کر دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو پانی نکالتے تھے رسا کھینچتے تھے، تو اس رسی کے اوپر جو ایک یہ ہوتا تھا چکلے کا یا پھر لوہے کا، ایک یہ ہوتا تھا جس کے اوپر رسی گھومتا تھا، تو اس زمانے میں چکلے کا تھا۔ اس نے غور کیا یہ کھینچتے ہیں، چکلا پھر رہا ہے، چکلے پھر رہے ہیں۔ دیکھنے کے بعد سوچتے ہیں یہ گھس کیوں گیا ہے، پوچھتے ہیں یہ کیوں گھس جاتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا کام ہی گھسنا، یہ گھس کر کے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا جب یہ چکلا ہے، یہ جب تختہ ہے، یہ جب لکڑی ہے، یہ گھس سکتی ہے، یہ گھس سکتی ہے، تو میری زبان تو چمڑے کی ہے، میری زبان تو چمڑے کی ہے، میری زبان کیوں نہیں گھسے گی۔ اس عالم میں پلٹے اور علم دین سیکھنے کی خاطر نکل گئے، اور اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے عالم بنے کہ ان کو حضور کی خواب میں آ کر بشارت دی، حضور نے خواب میں آیا ان کے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، علامہ شیخ سعدی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو علم دین سیکھنے کے واسطے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کال کوٹری تک، قبر کی کال کوٹری تک علم دین حاصل کرتے رہو۔ یہ حدیث شریف میں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کے گود سے لے کر قبر کی کال کوٹری تک، قبر تک علم پڑھتے رہو، علم سیکھتے رہو۔ تو اس حدیث میں نہیں کہا کہ 80 سال کا بوڑھا نہیں سیکھ سکتا، 40 سال کا آدمی نہیں سیکھ سکتا، 20 سال کا آدمی نہیں سیکھتا، ایسا لکھو نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی کال کوٹری تک علم حاصل کرتے رہو۔ تو علم کے لیے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، اور جب ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر بچوں کی تربیت کیسا کریں گے؟ جب علم حاصل نہیں کریں گے، حرام و حلال میں تمیز کیسا کریں گے؟ آج میں نے سنا کہ ہمارے شہر مچھلی پٹنم میں سود بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ کیا صحیح ہے غلط ہے مجھے تو نہیں معلوم، آپ لوگ بتا سکتے ہیں بہتر۔ سود سمجھے نہیں، وڈی، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں وڈی کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ کہتے ہیں، یہ بہت ہی عام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک، اتنی بری چیز ہے وڈی، اتنی بری چیز ہے کہ انسان اگر اس کو کھانا شروع کرے، دھیرے دھیرے وہ اندر سے پگھلتا جاتا ہے، پگھلتا جاتا ہے، اس کی زندگی کا چراغ گل ہوتے جاتے ہیں، بجھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری برکت کہاں چلی جاتی ہے، ہماری محنتیں کہاں پانی پھیر رہی ہیں۔ ہم جتنی محنت رات دن ایک کر کے محنت کرتے پھر بھی برکت نہیں، بچہ ٹھیک نہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ وڈی کی نحوست ہے، نحوست ہے۔ حبیب اعظمی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ پہلے سے جب ولی نہیں تھے اس زمانے میں بھی بہت بڑا شاہکار تھے، مالدار تھے، بہت بڑے ریچ پارٹی تھے۔ یہ وڈی پہ لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن بیوی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، جا کر کے ایک آدمی کے پاس جس کے قرض دیا تھا اس سے کہا کہ مجھے کچھ دو۔ اس نے کہا میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، اس نے کہا مجھے کچھ دو۔ کہتے ہیں میرے گھر میں صرف بکری کا سر اور کچھ ہڈیاں ہیں۔ اس نے کہا وہی مجھے دے دو۔ بیوی نے کہا میرے بچوں کے واسطے میں نے پکایا ہے، کیسے دوں؟ بولا مجھے چاہیے۔ اس نے ضد کر کے لے لیا۔ جب گھر گیا بیوی کو دیا، اس کو پکا لیجئے۔ جب چولہے میں رکھے سب ہو گیا، لا کر کے ہانڈی کو سامنے رکھے، اوپر سے ڈھکنا ہٹایا، دیکھتے ہیں پورا سیر یہ ہڈی خون بن چکا تھا۔ کیا بن چکا تھا؟ خون، ذرا کہیے نا، خون بن چکا تھا، خون بن چکا تھا۔ تو پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں سے پلٹتے ہیں۔ جب جاتے ہیں راستے سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کہتے سود خور آ رہا ہے تم سب بھاگ جاؤ، وڈی خور آ رہا ہے تم سب بھاگ جاؤ، ورنہ اس کے پیر کے دھول تم پر گریں گے تو تم بھی نحوست والا، تم بھی برباد ہونے والا نہ بن جاؤ، تم ہٹ جاؤ۔ سارے بچے ہٹ گئے۔ جب جا کر کے بہت روئے، بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر توبہ کیے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ جب واپس آ رہے تھے بچے کھیل رہے تھے، کہتے بچے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی آ رہا ہے، اللہ کے ولی آ رہا، ہٹ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیر کے دھول اس پہ گریں گی تو بیعت بھی نہ ہو جائے، ہٹ جاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں ابھی جا رہا تھا تو بچے اس نیت سے ہٹ رہے تھے کہ وڈی خور آ رہا، اس کی نحوست ہم پر نہ پڑ جائے، لیکن اب ولی مجھے کیسے کہتے ہیں؟ اللہ نے دل میں ڈال دیا، میں نے توبہ کی، اللہ نے دل میں ڈال دیا، یہ اللہ کے ولی آ رہے ہیں، اللہ کے ولی آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، ہمارے پیر کے دھول اس پہ نہ گرے تاکہ یہ بے ادبی کا سامنا نہ ہو، بے ادبی کا سبب نہ ہو۔ تو سمجھ جاتے ہیں یہ میری توبہ کا نتیجہ ہے، یہ میری توبہ کا نتیجہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سچ کے دل سے میں نے توبہ کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ تو میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا آپ کھاتے ہیں، میں نہیں کہتا آپ کھاتے ہیں، جو بھی بھائی کھاتے ہیں، جو بھی بہنیں کھاتی ہیں، آج سن لیں
وڈی خوروں کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ، اللہ نے فرمایا میرا اس سے اعلان جنگ ہے، صرف 2 لوگوں کے لیے کہا، 2%، صرف 2 لوگوں کے لیے. ایک کون؟ ایک اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرتے ہیں، اللہ نے کہا مجھ سے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، میں اس سے جنگ کروں گا. اللہ کے ولی سے کبھی یہ اکڑنا نہیں، کبھی اس سے لڑنا نہیں، کبھی اس کو تکلیف نہیں دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ولی نہیں چلتے، پیر ولی کا ہوتا، چلنا خدا کا ہوتا ہے. زبان ولی کی ہوتی، بولنا خدا کا ہوتا ہے. ہاتھ ولی کا ہوتا، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے. اسی لیے تو گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان کے بارے میں 2 فقیر آ کے کہے کچھ دے دیجئے، انہوں نے مٹی اٹھائی رکھ دی، مٹی اٹھائی رکھ دی. کہتے بابا یہ مٹی کیوں؟ مٹی ہم لے جا کے کیا کریں گے؟ کہ لے لے. اس نے نہیں لیا، چل گیا. آگے جا کے دیکھے وہ مٹی پورا شکر بن گیا تھا. پھر واپس آ کے بولے حضور اور دیجئے، بولے ٹائم چلا گیا، وہ وقت چلا گیا، اب نہیں آتا. تو یہ ولی ہوتے ہیں. زبان ان کی ہلتی ہے، پورا کرنا خدا کا ہوتا ہے. زبان ولی ہلاتے ہیں، پورا خدا کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر.